شہریار ایک چھوٹے ساحلی گاؤں کا لڑکا تھا۔ گاؤں والے اسے عجیب سمجھتے تھے۔ وہ اکثر رات کے سناٹے میں سمندر کے کنارے بیٹھ کر لہروں کو گھورتا رہتا، کبھی کبھی گھنٹوں تک چپ چاپ پانی کو دیکھتا جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو۔ لوگ مذاق اڑاتے، یہ پاگل ہے، لیکن شہریار جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایک ایسی کشش ہے جو عام لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی۔ کئی بار اس نے خواب میں دیکھا کہ سمندر کی گہرائیوں سے کوئی آواز اسے بلا رہی ہے۔ آواز کھوکھلی، بھاری اور سرد تھی، جیسے کوئی ڈوبا ہوا وجود اسے پکار رہا ہو۔ ایک رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو جانے گا۔ وہ اپنی پرانی کشتی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ آسمان پر بادل تھے، چاند چھپ رہا تھا، اور سمندر کی لہریں غیر معمولی لگ رہی تھیں، جیسے وہ سانس لے رہی ہوں۔ کشتی ہلکی ہلکی ڈول رہی تھی، اور شہریار کے دل میں انجانا خوف جاگ اٹھا۔ وہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ گاؤں کی روشنی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اچانک ہوا کا زور بڑھا، اور سمندر میں شور اٹھا۔ ایک لمحے میں ہی طوفان نے گھیر لیا۔ آسمان پر بجلی چمکی اور ایک ایسی لہر اٹھی جو پہاڑ کی طرح تھی۔ کشتی الٹ گئی۔ شہریار چیخ بھی نہ سکا، پانی نے اسے جکڑ لیا اور وہ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا، مگر جتنا اوپر جانے کی کوشش کرتا اتنا ہی نیچے کھنچتا گیا، جیسے کوئی دیکھ نہ پانے والا ہاتھ اس کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ دل دھڑکنے لگا، سانس رک گئی۔ ایک پل کو اسے لگا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، مگر پھر آنکھ کھلی۔ وہ اندھیرے میں تھا، لیکن یہ عام اندھیرا نہیں تھا۔ پانی میں سرخی مائل روشنی تیر رہی تھی، جیسے خون ہر طرف گھل گیا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پانی کے اندر بھی سانس لے سکتا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور اس کا دل لرز اٹھا۔ سامنے ایک شہر تھا، لیکن وہ شہر موت کا تھا۔ عمارتیں ہڈیوں اور سڑے ہوئے مرجان سے بنی تھیں۔ کھڑکیوں میں انسانی کھوپڑیاں رکھی تھیں، جن کی آنکھوں میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کراہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عجیب و غریب مخلوقات وہاں گھوم رہی تھیں۔ وہ انسان جیسی تھیں مگر بگڑی ہوئی۔ ان کے منہ لمبے، دانت نوکیلے، آنکھیں سفید اور بے پتلی۔ ان کے جسموں پر کائی اور سڑن لگی ہوئی تھی۔ کچھ کے بازو عام انسانوں سے دوگنے لمبے تھے، اور کچھ کے سینے سے مچھلیوں کی دمیں لٹک رہی تھیں۔ شہریار کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے ایک بچے کو دیکھا جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مڑ گئے تھے، اور وہ منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں نکال رہا تھا۔ قریب ہی ایک بوڑھا بیٹھا دیوار پر اپنے ناخن رگڑ رہا تھا، جیسے کسی اذیت میں ہو۔ گاؤں کی ہنسی بھری زندگی یاد آ کر شہریار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی لمحے ایک سرد ہوا اٹھی۔ ساری مخلوقات اچانک خاموش ہو گئیں اور سائے ایک طرف ہٹ گئے۔ شہریار کے سامنے ایک عورت آئی۔ وہ عام عورت نہیں تھی، قد آور۔ اس کے بال کالے سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ اس کا چہرہ آدھا انسان اور آدھا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کی آواز بھاری اور گونجدار تھی۔ اوپر کی دنیا کے لڑکے، تو آخر آ ہی گیا۔ ہم تجھے صدیوں سے بلا رہے تھے۔ شہریار کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس ڈوب گیا تھا۔ وہ کہکہا مار کر ہنسی۔ اس کہکہے سے پانی کی لہریں لرز اٹھیں۔ یہ جگہ کسی کو یوں ہی نہیں بلاتی، تجھے ہم نے چنا ہے، اب تو ہماری دنیا کا حصہ ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور پانی میں ایک منظر ابھرا۔ شہریار نے دیکھا کہ یہ بستی کبھی روشنیوں سے بھری تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، عمارتیں چمک رہی تھیں۔ مگر پھر اوپر والوں نے سمندر میں زہر اور کچرا ڈالنا شروع کیا۔ ان کا درخت حیات سڑ گیا۔ بستی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ لوگ آدھے زندہ، آدھے مردہ ہو گئے۔ اب یہ سب بدروحی وجود ہیں جو نہ جیتے ہیں نہ مرتے۔ ہمیں اوپر والوں سے بدلہ چاہیے، ملکہ نے کہا، اور تو ہمارا ہتھیار بنے گا۔ تجھے ان کے پاس بھیجیں گے، مگر جب تو واپس آئے گا تو انسان نہیں رہے گا۔ شہریار کو ایک بڑے ہال میں لے جایا گیا۔ یہ ہال ہڈیوں سے بنا تھا۔ دیواروں پر ہزاروں انسانی کھوپڑیاں جمی تھیں، جن کی آنکھوں میں مدھم روشنی جل رہی تھی، سب جیسے زندہ ہوں اور دیکھ رہی ہوں۔ بیچ میں ایک سیاہ حوض تھا، جس سے انسانی چیخوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ملکہ نے کہا، اس حوض کو چھو اور ہماری طرح بن جا، پھر تو ہمیشہ زندہ رہے گا، مگر انسان نہیں۔ شہریار کے قدم لرزنے لگے۔ اس کے کانوں میں گاؤں کی ہنسی گونجنے لگی۔ اس نے زور سے کہا، میں تمہارا حصہ نہیں بن سکتا، میں اوپر کا ہوں۔ ملکہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ شعائیں نکلیں۔
तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। इसी लम्हे शहरयार ने अपने हाथ में एक रोशनी महसूस की। उसने नीचे देखा तो एक मोती चमक रहा था। वो ना जाने कहां से आया, मगर उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा हॉल लर्ज उठा। खोपड़ियां चीखने लगीं, हौज का पानी खोलने लगा, साए भागने लगे, मलका की आंखों से खून बहने लगा। इसकी चीख पानी के अंदर गूंज उठी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। रोशनी का दायरा बना और शहरयार ऊपर खंचने लगा। आखिरी लम्हे में उसने देखा कि मलका अंधेरे में डूब रही है और सारी बस्ती खौफनाक चीखों में डूब गई। जब शहरयार ने आंख खोली तो वो साहिल पर पड़ा था। गांव वाले उसके गिर्द जमा थे। इसका जिस्म सर्द और कमजोर था, मगर वो जिंदा था। लोग पूछते रहे कि क्या हुआ था, कहाँ गायब हो गया था, मगर वो कुछ न बोला। रात को जब वो अकेला हुआ तो मोती उसकी मुट्ठी में चमका। उसने आंखें बंद कीं तो उसे याद आया कि समंदर के नीचे वो सल्तनत अब भी जिंदा है। वो अंधेरी मखलूकात अब भी चीख रही हैं। वो जानता था कि अगर ऊपर वालों ने समंदर को मजीद जहर दिया तो एक दिन वो कैद टूट जाएगी और अंधेरे सबको निगल लेंगे।